الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو وظیفہ ویڈیو میں بتاؤں گا وہ ہے تصغیر کا وظیفہ۔ یہ تصغیر کا ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے مخالف سے جا کر بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا دل جو ہے آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ آپ کو خوف ہو کہ جس بندے کے پاس میں جا رہا ہوں وہ بندہ جو ہے میری بات نہیں مانے گا، یا وہ اگر یہ بات میں اس سے کر دوں گا تو وہ مجھ سے جھگڑا کرے گا یا جو ہے مجھے نقصان پہنچائے گا۔ یہ وظیفہ کر کے اس شخص کے پاس آپ چلے جائیں گے، اس کا دل جو ہے آپ کے لیے نرم ہو جائے گا اور آپ کی بات کو تسلیم کر لے گا۔ اسی طرح لوگوں میں ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، کوئی جو ہے اخلاق کے حوالے سے بہتر ہوتا ہے، کوئی جو ہے بہت زیادہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح گھر کے اندر بھی اگر 5 بھائی ہوں تو ان کی بھی طبیعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، سائز قد وغیرہ دیکھ لیں، اس میں جو ہے ان کی جو ہے مختلف سائز ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ان کے اخلاق میں بھی فرق ہوتا ہے کہ ہر بھائی کا مختلف جو ہے اخلاق ہوتا ہے، کوئی اچھے اخلاق ہوتا ہے کوئی بد اخلاق ہوتا ہے۔ ان تمام چیز کو بہتر کرنے کے لیے کہ جو شخص ملے آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملے، یا ایسا شخص ہے جس سے آپ کو خوف ہو، بعض اوقات گلی محلے میں کوئی ایسا لوفر قسم کا بندہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بچ کے گزرتے ہیں کہ یار یہ کمبخت ہمیں نہ ٹکر جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے نا یہ ہماری بےزتی کر دے یا کوئی ایسے جملے کس نہ لے۔ اس کے لیے یہ آپ وظیفہ پڑھ کے ان کے سامنے چلے جائیں گے تو ان کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی کاروبار میں ہو، سیلز مین ہو یا پبلک ڈیلنگ ہو کسی کی، تو ان تمام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کر جائیں گے تو آپ تمام ان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ نے جائز کام کے لیے استعمال کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے مستورات کے لیے اس کو استعمال کریں یا کوئی اور ایک ناجائز کام کے لیے جو آپ اس کو استعمال کریں، یا کسی بھی حکام بالا سے یا کسی آفیسر سے جو ہے آپ نے ناجائز کام نکلوانا ہو، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کے آپ چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو بالکل بھی اس وظیفے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو بہت زیادہ مجبور ہے، اپنے جو ہے آفیسر سے تنگ ہے، وہ بہت زیادہ بد اخلاق ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو ہے ساس بہو کا مسئلہ ہے، ساس بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، یا نند بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، یا بہو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، یا بیٹے نافرمان ہیں کہ بات نہیں مانتے، ان تمام کے لیے بھی یہ پڑھ لے تو یہ وظیفہ گھر کے اندر پڑھے بھی تو گھر میں بھی اپنے بچوں کی جو ہے وہ طبیعتوں میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس قدر جو ہے بہترین وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک لفظ بتاؤں گا، وہ لفظ جو ہے آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وظیفہ یہ ہے سخر لنا کل شیء یا من بیدہ ملکوت کل شیء۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یا مسخر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مسخر یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ہمیشہ جائز کام کے لیے استعمال کرنا ہے، ناجائز کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔